محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، ربیع الاول کا بابرکت مہینہ شروع ہے اور ایک خاص نسبت ہے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ، پوری حیات مبارکہ، آپ کی ولادت سے آپ کی رحلت تک، اس پوری حیات مبارکہ میں 4 واقعات بہت بڑے اور سب سے نمایاں ہیں۔ ان میں سے ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہے، اور دوسری چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے نبوت اور رسالت کا عطا فرمانا ہے، اور تیسری چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مکہ سے مدینہ ہجرت ہے، اور چوتھی چیز اور چوتھا واقعہ اسی مہینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کا اور آپ کی وفات کا سانحہ بھی ہے۔ یہ 4 سب سے بڑے واقعات ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ سے متعلق، اور یہ چاروں کے چاروں واقعات ربیع الاول کے مہینے میں پیش آئیں۔ اسی نسبت سے امت اس مہینے میں نسبتاً زیادہ اہتمام کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر کرتی ہے، اور عام 11 مہینوں کی نسبت اس میں زیادہ اہتمام ہوتا ہے، زیادہ توجہ ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے کہ اس مہینے کو ایک خاص نسبت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے۔ چنانچہ آج اسی حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس، وہ کائنات کی سب سے افضل ترین ذات، سب سے مقدس، مبارک، محترم، ہر اعتبار سے، ہر حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، برتر ہیں، مقدس ہیں، محترم ہیں۔ آپ بھی، آپ کی ذات بھی، آپ کا گھرانہ بھی، آپ کی نبوت بھی، آپ کی رسالت بھی، آپ کی شریعت بھی، آپ کی کتاب بھی، آپ کی امت بھی، آپ کا زمانہ بھی، آپ کے شہر بھی، اور آپ کی حیات بھی، اور آپ کی وفات بھی، وہ ہر اعتبار سے سب سے اعلیٰ اور افضل اور برتر ہیں، سب سے نمایاں تر ہیں۔ آج آپ حضرات کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چند خصوصیات کا تذکرہ کرنا ہے کہ آپ کی ذات ساری کائنات میں کس کس حوالے سے نمایاں تر ہے۔ دنیا میں انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، اور اللہ جانتے ہیں کہ ان کی حتمی تعداد کتنی تھی۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرماتے ہیں، سورہ المؤمن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک۔ کچھ انبیاء علیہم السلام ایسے بھی تشریف لائے کہ ان کے تذکرے ہم نے آپ کے سامنے کیے ہیں، اور کچھ انبیاء علیہم السلام ایسے بھی تشریف لائے کہ من لم نقصص علیک، کہ ان کے تذکرے اور ان کے واقعات ہم نے آپ کو بھی نہیں بتائے۔
آپ پر بھی ان کا تذکرہ نہیں ہوا. بہرحال تقریباً 1.25 لاکھ سے لے کر 1.5 لاکھ کے درمیان انبیاء علیہم السلام کی تعداد تقریباً ہے. حتمی تعداد اللہ تعالی جانتے ہیں. پھر انبیاء علیہم السلام کے علاوہ دنیا میں بڑے بڑے حکمران آئے ہیں، بہت بڑے بڑے نام کہ دنیا آج بھی ان کے تذکرے کرتی ہے اور ان کے واقعات بیان کرتی ہے اور ان کی کامیابیوں کو گنواتی ہے. اس سارے سینیریو میں انبیاء علیہم السلام ہوں، دنیا کے حکمران ہوں، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں جو ہدف لے کر آیا تھا، جو ٹارگٹ لے کے آیا تھا، جو مقصد لے کے آیا تھا، میں نے اپنا ہدف حاصل کر لیا، میں نے اپنا مقصد پورا کر دیا اور میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. آج تک کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکا. ہاں، ایک ہستی ہے، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مجھے جو مقصد دے کر بھیجا گیا تھا، جو ٹارگٹ دے کر بھیجا گیا تھا، جو ذمہ داریاں میرے سپرد کی گئی تھیں، میں نے وہ ساری ذمہ داریاں پوری کر دیں، میں نے اپنے سارے ہدف حاصل کر لیے، میں نے اپنے سارے مقاصد پورے کر لیے اور میں دنیا سے 100% کامیاب جا رہا ہوں. یہ دعویٰ صرف اور صرف پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یہ عجیب بات ہے. حالانکہ بہت بڑے بڑے حکمران، ان کو بڑا وقت ملا، ان کے پاس بڑی فوجیں تھیں، بڑے وسائل تھے. وہ ایک بہت بڑا نام ہے سکندر، اور جاتے ہوئے وہ کہہ رہا ہے کہ سکندر جب دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے. ہاں، ایک ہستی ہے، وہ ہر اعتبار سے کامیاب دنیا سے گئی ہے. چنانچہ حجۃ الوداع ہے، ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات نہیں ہوئی، ابھی تو آپ کی حیات کا ایک عرصہ باقی ہے. آپ صحابہ کرام کو ساری باتیں ارشاد فرما چکے ہیں. آخر میں فرمایا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ. کل قیامت والے دن میرے بارے میں سوال ہوگا تو بتاؤ تم کیا جواب دو گے. قیامت والے دن میرے بارے میں سوال ہوگا تو بتاؤ تم کیا جواب دو گے. تو صحابہ کرام نے بیک زبان یہ کہا، اور احادیث کی تمام کتب کے اندر اور سیرت کی تمام کتابوں کے اندر یہ الفاظ منقول ہیں. صحابہ کرام نے کہا کہ قد بلغت، نشہد انک قد بلغت رسالات ربک وادیت ونصحت. ہم اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ نے اپنے رب کے پیغامات ہم تک پہنچا دیے. جو رسالت کی ذمہ داری آپ کے سپرد کی گئی تھی، اللہ کا دین انسانیت کو پہنچا دیا جائے، اللہ کے پیغام انسانیت کو پہنچا دیے جائیں، اللہ رب العزت کے احکامات و فرامین انسانیت تک پہنچا دیے جائیں. ہم اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ نے وہ پیغامات نہ صرف پہنچائے وَأَدَّيْتَ، بلکہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا. وَنَصَحْتَ، اور آپ کے ذمے جو امت کی خیرخواہی تھی، انسانیت کی خیرخواہی تھی، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اس خیرخواہی کا حق ادا کر دیا. جب 1 لاکھ سے زائد، 1.25 لاکھ سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس بات کی گواہی دے دی، آپ اپنا مقصد پورا فرما چکے، اپنی ذمہ داری پوری فرما چکے، تو پھر پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں آسمان کی طرف اپنا چہرہ مبارک اٹھایا، پھر انگشت شہادت اوپر اٹھائی اور فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اے اللہ، آپ گواہ رہیے، آپ گواہ رہیے، آپ گواہ رہیے کہ جو کام مجھے دے کر بھیجا گیا، جو ذمہ داری مجھے دے کر بھیجی گئی، میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکا ہوں.
میں سرخرو ہو چکا ہوں. جب پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا معاملہ فرما دیا اور صحابہ کرام نے اس بات کی گواہی دے دی کہ آپ اپنی ذمہ داری کما حقہ ادا فرما چکے، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن نازل ہوا. الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کی انتہا کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں راضی ہو گیا اس بات پر کہ تم نے دین اسلام کو پسند کیا اور تم نے دین اسلام کو اختیار کیا. اسی لیے ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما ترکت شیئا یقربکم من اللہ الا وقد امرتکم بہ، میں نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو تمہیں اللہ کے قریب کرنے والی ہو تو جو میں نے تمہیں بتا نہ دی ہو. وما ترکت شیئا تبعدکم من اللہ ویقربکم الی النار، اور میں نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو تمہیں اللہ سے دور کرنے والی ہو، جہنم کے قریب کرنے والی ہو، الا وقد نہیتکم عنہ، اور میں تمہیں اس سے روک نہ چکا ہوں. جو چیز تمہیں اللہ کے قریب کرنے والی ہے، یعنی انسان کو اللہ کا قرب دلانے والی کوئی بھی چیز میں تمہیں بتا چکا ہوں، اور انسان کو اللہ سے دور کرنے والی کوئی بھی چیز اور جہنم کی طرف لے جانے والی کوئی بھی چیز میں تمہیں اس سے منع کر چکا ہوں، روک چکا ہوں. گویا میں تم پر دین مکمل کر چکا ہوں. یہ شرف صرف اور صرف پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا کہ جب آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو دنیا اور صحابہ کرام اور جماعت اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ جو مقصد، جو کام، جو ذمہ داری دے کر حضور کو بھیجا گیا تھا، حضور اپنی ذمہ داری پوری فرما چکے. ہم آج کہتے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں، لکھتے ہیں، تقریروں میں، بیانوں میں کہا جاتا ہے قائد اعظم کو تھوڑا سا ٹائم مل جاتا نا تو یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا. حالانکہ قائد اعظم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ زندگی دنیا میں گزار کر گئے، ان کی زندگی کا دورانیہ عمر کے حساب سے زیادہ ہے. مطلب کیا ہے؟ نہیں یار وہ پورا نہیں کر سکے، وہ فلاں حکمران پورا نہیں کر سکا، وہ فلاں پورا نہیں کر سکا. ایک ہستی ہے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ تو تھا اللہ کا دین پہنچایا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ ایک اور کام تھا، وہ یہ تھا کہ آپ کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ کم از کم جزیرۃ العرب کے اوپر عملاً اسلام کو غالب کر دیں اور بقیہ ادیان کا خاتمہ کر دیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے. کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دین کو تمام ادیان پر غالب فرما دیں. چنانچہ یہ آیت قرآن کریم میں 3 جگہ پہ آئی ہے کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے صرف یہ نہیں ہے اے لوگو یہ اللہ کا دین ہے، اے یہ لوگو اللہ کا حکم ہے، لوگو یہ اللہ کا فرمان ہے، لو بھائی جو میرے پاس آیا میں نے تم تک پہنچا دیا. یہ تو صحابہ کرام نے گواہی دے دی کہ ہاں جو اللہ کی طرف سے آیا من عن آپ نے پہنچا دیا. دوسرا کام یہ تھا کہ جو دین آپ کو دے کر بھیجا ہے اس دین کو آپ غالب فرما کے جائیں، اس دین کو آپ غالب فرما کے جائیں، یہاں سے کفر کا خاتمہ فرما کر جائیں. چنانچہ اپنی حیات مبارکہ میں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جزیرۃ العرب کے اوپر اسلام کو غالب فرما گئے. جس وقت حضور دنیا سے گئے ہیں جزیرۃ العرب کے اندر اسلام کے سوا کوئی دین نہیں رہا. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، صرف اور صرف دین اسلام باقی تھا وہاں پر. یہودیت خاتمہ فرما دیا، نصرانیت جزیرۃ العرب سے خاتمہ فرما دیا، مشرکین اور ان کا سارا نظام خاتمہ فرما دیا. پورے جزیرۃ العرب کے اوپر صرف اور صرف دین اسلام کو غالب فرما دیا. جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حیات یہ اللہ نے حضور کے ذمے لگایا تھا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام دین کو غالب فرما کر جائیں گے. تو یہ خصوصیت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی. تھوڑا سا ساتھی کوشش کریں کیونکہ کافی ساتھی آ رہے ہیں اور وہ آگے آنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جو ساتھی پہلے سے موجود ہیں کوشش کریں وہ درمیان والا جو خلا ہے اس کو پر کرتے جائیں. تھوڑا آگے جگہ ہیں صفوں کے اندر جگہ بن جائے گی تاکہ جو پیچھے ساتھی ہیں ان کے لیے جگہ بنتی جائے. آگے دیکھیں نا یہ جگہ موجود ہے, کوشش کریں آگے آ جائیں. بے شک صفوں کی ترتیب آگے پیچھے کر لیں, کوئی بات نہیں, کیونکہ جب انشاءاللہ نماز کے لیے اٹھیں گے تو پھر صفیں سیدھی کر لی جائیں گی, لیکن اس وقت تک بہرحال گنجائش ہے تو یہ گنجائش باقی ساتھیوں کے لیے بھی بناتے جائیں. ایک خصوصیت یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. دوسری بڑی عجیب خصوصیت جو اللہ رب العزت نے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی, اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر یہ اعلان فرما دیا اللہ رب العزت نے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اللہ رب العزت نے آپ کے اگلے پچھلے سارے معاملے معاف فرما دیے. کئی جگہوں پر قرآن کریم میں اس کا اعلان ہوا, اور یہ اعلان صرف پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوا. انبیاء علیہم السلام کی اتنی بڑی جماعت میں سے یہ اعلان اور کسی کے لیے نہیں ہوا. یہی وجہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا, لوگ انبیاء علیہم السلام کے پاس آئیں گے اور آ کر کہیں گے کہ اللہ کے حضور درخواست پیش کیجیے کہ حساب کتاب شروع ہو. سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے, وہ کہیں گے نہیں, ابھی دنیا میں تو مجھے بخش دیا گیا تھا, کیا آج بھی میری بخشش ہو چکی ہے اس کی یا نہیں, ابھی مجھے نہیں پتا. بے شک انبیاء علیہم السلام کی بخشش کا وعدہ ہے. اب یہاں ایک بات سمجھیے گا, دیکھیں ایک ہوتا ہے اعلان اور ایک ہوتا ہے نوٹیفیکیشن. سمجھ گئے آپ؟ اعلان اور چیز ہے, نوٹیفیکیشن اور چیز ہے. جب تک نوٹیفیکیشن نہ ملے, اعلان جتنے مرضی ہوں ان کی اہمیت اپنی جگہ, اعلان کی اہمیت اپنی جگہ, لیکن اس اعلان کی حتمی شکل جو ہوتی ہے نوٹیفیکیشن ہوتی ہے. انبیاء علیہم السلام کے لیے اعلان ہو چکا ہے, نوٹیفیکیشن صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا ہے. لوگ آئے آدم علیہ السلام کے پاس, اللہ کے حضور تشریف لے جائیے یا باری تعالیٰ کہ حساب شروع فرمائیں. آدم علیہ السلام فرمانے لگے نہیں, وہ میں نے درخت کا پھل کھایا تھا, مجھے یہ نہیں کہا گیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر, اگلے پچھلے سارے معاملے معاف ہو گئے, مجھے نہیں کہا گیا. اگر سوال ہوتا ہے تو میرے پاس جواب نہیں ہوگا, میں نہیں جا سکتا اللہ کے سامنے. نوح کے پاس چلے جاؤ, وہ نجی اللہ ہیں. لوگ جائیں گے سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کے پاس, بڑی مشکل صورتحال ہے, وقت بڑا کٹھن ہے, برداشت نہیں ہو پا رہے, اور قیامت کا جو وقت ہوگا وہ تباہی ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, وہ بہت مشکل وقت ہوگا. اللہ ہی کسی کو اس مشکل سے بچائیں تو بچائیں. انبیاء علیہم السلام کہہ رہے ہوں کہ نفسی نفسی, بس میں بچ جاؤں, آج میں بچ جاؤں, نفسی نفسی. یعنی اندازہ لگائیے, تو تم جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس. نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ اللہ رب العزت نے مجھے منع فرمایا تھا کہ اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کرنی, اولاد میں سے وہ جو کفر پر ہیں. تو میں نے تو پھر بھی اللہ سے کہا یا اللہ میرا تو بیٹا تھا, تو آپ کا وعدہ تھا کہ جو آپ کے اہل ہوں گے ان کو بخش دوں گا. میں نے بعد میں بات کی تو مجھے ڈانٹ پڑی تھی وہاں پر. یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. اے نوح, جس کا پتہ نہیں نا جس بات کا, اس بارے میں بات نہیں کرنی.
بڑے سخت الفاظ تھے. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، یہ نوح علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا. اور میں جب اس جگہ پہ آتا ہوں تو میں ترجمہ نہیں کرتا ہوتا، وہ اتنے سخت الفاظ ہیں. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین فلا تسألنی ما لیس لک، مجھے ڈانٹ پڑ چکی ہے. آج سوال ہوتا ہے تو میرے پاس جواب نہیں ہے، میں نہیں. جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، خلیل اللہ ہیں، وہ بھی عذر پیش فرما دیں گے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، ارے اللہ سے ڈائریکٹ بات چیت ہوتی تھی. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی عذر فرما دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، کلمۃ اللہ روح اللہ ہیں، وہ بھی عذر فرما دیں گے. نہیں فلاں معاملہ ہوا تھا نا، مجھ سے سوال ہوا تو میرے پاس جواب نہیں ہے. سب یہی کہہ رہے ہیں. کیوں؟ ارے ہمیں ابھی یہ اعزاز نہیں ملا ہے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، یہ نوٹیفیکیشن کائنات میں صرف ایک ہستی کو ملا ہے، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو. جاؤ ان کے پاس جاؤ. جب دنیا جائے گی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور جا کر یہ گزارش پیش کریں گے تو حضور یہ نہیں فرمائیں گے وہ فلاں بات ہوئی تھی تو اگر مجھ سے سوال ہو گیا تو میں کیا جواب دوں گا. حضور فرمائیں گے ہاں انا لہا، ہاں میں جاؤں گا اللہ کے پاس، ہاں میں سفارش کروں گا، ہاں میں اللہ کے حضور گزارش کروں گا. چنانچہ حضور چلیں گے. یہ اعزاز ہے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ روز قیامت تمام انبیاء علیہم السلام، کیوں؟ دنیا میں اللہ رب العزت نے حضور کو یہ اعزاز عطا فرما دیا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک. پھر حضور سب کی سفارش فرمائیں گے، حتیٰ کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی سفارش فرمائیں گے، تمام انسانیت کی سفارش فرمائیں گے کہ ان کے حساب کتاب کا معاملہ شروع فرمایا جائے. بلکہ وہ جو مقام محمود ہے نا وہ اسی موقع پہ ہے. آپ اللہ کے عرش کے سائے میں تشریف لائیں گے، سجدہ ریز ہو جائیں گے اللہ رب العزت کے عرش کے سائے تلے. بہت طویل سجدہ، اور اس سجدے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی وہ حمد و ثنا بیان فرمائیں گے کہ آپ فرماتے تھے ابھی مجھے بھی نہیں پتا وہ کیا ہے. وہ اللہ تعالیٰ میری زبان پر جاری فرمائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا ارفع راسک، اٹھائیے اپنا سر. ارفع راسک، جس سر کو آپ نے ہمارے سامنے جھکایا ہے نا اسی سر کو ہم اپنے سامنے اٹھاتے ہیں. اٹھائیے. پتہ نہیں اس لفظ کا اس وقت مزہ کیا ہوگا، ارفع راسک. جیسے دنیا میں نا کوئی آدمی کسی کے پاس اپنی غرض لے کر جائے تو پہلے وہ کوشش کرتا ہے تمہید باندھوں. وہ تمہید جب باندھتا ہے تو وہ آدمی کہتا ہے اچھا بھائی بتاؤ کس کام سے آئے ہو. بندے کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، چلو اب میں مدعے پہ آ رہا ہوں، ٹارگٹ پہ آ رہا ہوں. ہاں ارفع راسک، ہاں میں جس اعزاز کے لیے آیا تھا اس کا مطلب یہ ہے اب وہ اعزاز ملنے والا ہے. سل تعطا، مانگیے دیا جائے گا. اشفع تشفع، فرمائیے سفارش، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے انا اول شافع مشفع، سب سے پہلا سفارشی میں ہوں گا اور سب سے پہلے سفارش قبول بھی میری ہی کی جائے گی. انا قائدہم انا خطیبہم انا شفیعہم اذا یئسوا، جب وہ سب مایوس ہوں گے میں سفارشی بن کے آؤں گا، اور جب وہ سب ڈرے ہوں گے میں ان کا خطیب. جب سب خاموش ہوں گے انا خطیبہم اذا نصتوا، جب سب خاموش ہوں گے میں ان کا خطیب، میں ان کا مقرر بن کے آؤں گا، میں ان کا حوصلہ بڑھانے والا بن کر آؤں گا. یہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس ہے. سوچیے ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمیں اللہ نے کس ہستی کی جماعت میں اور آپ کے امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے. اور اسی موقع کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ بیدی لواء الحمد، اللہ کی طرف سے حمد کا ایک جھنڈا وہ صرف مجھے عطا کیا جائے گا. فما من نبی من آدم وموسیٰ الا تحت لوائی، آدم علیہ السلام سے لے کر اور عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اور ان کی امتیں وہ سب کے سب اس دن میرے جھنڈے تلے ہوں گے. وہ سب کے سب اس دن میرے جھنڈے تلے ہوں گی. انا اول من یحرک حلق الجنہ، میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا. قیل من، پوچھا جائے گا کون تشریف لایا، کون آیا ہے؟
تو میں کہوں گا انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آگے سے وہ فرشتہ کہے گا جو جنت کے دروازوں پر مقرر ہوگا، وہ کہے گا ہاں ہمیں کہا گیا تھا کہ جب تک یہ ہستی نہ آئے جنت کا دروازہ نہیں کھولنا۔ ہاں میں ہوں۔ یہ احساس پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دنیا کے اندر آپ کو فرما دیا گیا لیغفر لک اللہ ما تقدم، صرف اعلان نہیں، نوٹیفیکیشن مل چکا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، سند مل چکی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، پورا اختیار مل چکا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو۔ یہ دوسری خصوصیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی۔ تیسری خصوصیت قرآن کریم کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے، اور جتنی باتیں میں عرض کر رہا ہوں یہ قرآن کریم ہی سے ہیں، کہ تیسرے پارے میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تمام انبیاء علیہم السلام کو اللہ رب العزت نے جمع فرمایا، اور یہ انسانوں کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے۔ انسانوں کی تخلیق سے پہلے بھی بہت سے واقعات رونما ہوئے ہیں، انسانوں کی تخلیق سے پہلے بھی بہت سارے واقعات کہیں قرآن کریم میں ان کا تذکرہ ہے اور کہیں احادیث مبارکہ میں ان کا تذکرہ ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام کی جماعت اللہ رب العزت نے جمع فرمائی، اور یقیناً یہ ان کی ارواح ہوں گی۔ جمع کر کے ان سب کو اللہ رب العزت نے ان سے ایک عہد لیا، قرآن کریم میں اس کو میثاق انبیاء کا نام دیا گیا ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ عہد یہ ہوا میں تمہیں نبوت دوں گا، رسالت دوں گا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تم اپنے وقت میں آؤ گے چلے جاؤ گے، آؤ گے چلے جاؤ گے، آؤ گے چلے جاؤ گے، ثم جاءکم رسول، پھر تم سب سے بعد میں آخر میں ایک رسول تشریف لائیں گے، مصدق لما معکم، جو کچھ تم دنیا کو بتا کر گئے، اللہ کے پیغام دے کر گئے، کتاب دے کر گئے، وہ ان سب کی تصدیق کریں گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم میں سے جس نے اس نبی کا زمانہ پایا ایمان بھی لانا ہے اور اس نبی کی نصرت اور مدد بھی کرنی ہے۔ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی، ویسے تو بات اللہ کی ہو گئی پوری، لیکن ختم نہیں کی ابھی اللہ نے۔ یہ کر کے اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ قال اقررتم، بولو اقرار کرتے ہو، بولو یا اللہ آپ نے کہہ دیا کافی ہے، لیکن یہ معاملہ ہے امام الانبیاء کا، حبیب خدا کا، سید الاولین والآخرین کا، میں نے تمہاری زبانوں سے اقرار سننا ہے۔ اقررتم، کرتے ہو اقرار کہ اگر تمہارے زمانے میں آئے ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد اور نصرت کرو گے؟ تو تمام انبیاء علیہم السلام نے بیک زبان کہا اقررنا، اے اللہ ہم آپ کے سامنے اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، بولو میرا یہ عہد لیتے ہو؟ وہ کہنے لگے یا اللہ لیتے ہیں۔ یہاں پر بھی بات تقریباً پوری ہو گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی بات ختم نہیں فرمائی، فرمایا فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اب تم بھی گواہ رہو، میں بھی اس بات پہ گواہ ہوں، تم بھی گواہ رہو، میں بھی اس بات پہ گواہ ہوں۔ یہ کائنات کا میں کہہ سکتا ہوں کہ سب سے بڑا ایگریمنٹ تھا جو انسانوں اور رب العالمین کے درمیان میں ہوا ہے، شاید اس سے بڑا کوئی ایگریمنٹ نہ ہو۔ تمام انبیاء علیہم السلام کو پابند کیا گیا کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے زمانے میں آئیں، ان پر ایمان لانا ہے، ان کی مدد اور ان کی نصرت کرنی ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے آگے
فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. اب جو اس عہد سے، اس اقرار سے پھرا وہی نافرمان ہے. چنانچہ ہر نبی اپنے زمانے میں اپنی امت کو یہ تلقین کر کے جاتے رہے کہ اگر پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے زمانے میں آئے، تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے، تم ان کی مدد اور نصرت بھی کرو گے. ہر نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایمان لاتا رہا ہے اور اپنی امت کو تلقین کر کے جاتا رہا ہے کہ وہ آخری پیغمبر جب آ گئے تو تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی تائید اور ان کی نصرت بھی کرنی ہے. سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ چونکہ بالکل قریب تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو ان پر جو کتاب نازل ہوئی وہ اس کتاب کا تو جو بڑا موضوع اور مضمون وہ تھا ہی یہی، ارے وہ جو آنے والے ہیں نا، جو آنے والے ہیں، مجھے تو ان کے استقبال کے لیے بھیجا گیا ہے. کیونکہ جو کتاب انجیل ہے اس کا نام ہے بشارت. انجیل کا نام بشارت ہے، اور یہ بشارت کس کی ہے؟ خود قرآن کریم کے اندر آتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں تم لوگوں کو بشارت دے کے جا رہا ہوں، میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، ان کا نام احمد ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کو تو بھیجا ہی اس لیے گیا کہ لوگوں کو تیار کرو کہ بھائی وہ آخری نبی آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں، میں ان کی بشارت لے کے آیا ہوں اور ان کی خوشخبری لے کے آیا ہوں، بلکہ میں تو یہاں تک تمہیں بتا رہا ہوں کہ ان کا نام نامی کیا ہوگا. اسی لیے تمام امتیں پابند ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائیں، کیونکہ یہ حکم ان کو ان کے نبیوں نے دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا ہے یہ میرا اقرار ہے ساری انسانیت سے، کیونکہ نبی نمائندے ہوتے ہیں نا، نبی نمائندے ہیں، انہوں نے اپنی قوموں کو کہنا ہے، تو نبیوں نے اپنی قوموں سے کہا ساری قوموں تک اللہ کا یہ پیغام پہنچا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان بھی لاؤ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد اور نصرت بھی کرو. ساری انسانیت، ہاں یہ ساری انسانیت تک ان کے نبیوں نے پیغام پہنچایا ہے. قرآن کریم جو پچھلی کتابوں میں لوگوں نے تحریفیں کی ہیں نا، ان تحریفوں میں سے ایک بڑی تحریف یہ ہوتی تھی، وہ جو تبدیلی کر دیتے تھے، یار یہ چیز نکالو کہ ہم آخری نبی پر ایمان لانے کے پابند نہ رہیں. اسی لیے معروف واقعہ ہے، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ صفحات لے کر آئے کہ مجھے ایک یہودی نے دی ہیں کہ ہماری تعلیم دیکھیں کیا شاندار ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پڑھنے لگے تو آپ کا چہرہ مبارک تھوڑا سا متغیر ہو گیا، ناگواری کسی کیفیت. حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، انہیں فوراً حضرت عمر کے ہاتھ سے وہ صفحات لے لیے. تمہارا پڑھنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ناگوار گزر رہا ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم چند صفحات لے کے آئے ہو، یہ منسوب ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف. ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے ہی صفحات ہوں اور ہو سکتا ہے لوگوں کی تحریف شدہ چیزیں ہوں. لو کان موسیٰ حیا، آج اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے یا زندہ ہو جائیں، اتبعتموہ وترکتمونی، تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی شروع کر دو، لضللتم عن سواء السبیل، تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم راہ راست سے گمراہ ہو جاؤ گے. مجھے چھوڑ کر اس کی اتباع، ان کی اتباع شروع. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب کتاب ہیں، صاحب وحی ہیں. کلیم اللہ کا شرف ہی حاصل نہیں ہوا بلکہ اللہ نے کلیم اللہ کے نام سے بھی سرفراز فرمایا. اور کتنے بڑے بڑے اعزازات موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے، بھٹکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، راہ راست پر، حق پر ہیں. دنیا اگر حضور کو چھوڑ دے اور موسیٰ علیہ السلام کی اتباع شروع کر دے، حضور فرما رہے ہیں سب گمراہ ہو جاؤ گے. اور پھر اگلا جملہ کیا ارشاد فرمایا؟ اگلا جملہ آپ نے فرمایا کہ اگر لو ادرکنی، اگر موسیٰ مجھے پالیں، یعنی آج دنیا میں آ جائیں اور میں موجود ہوں،
لما وسعہ الا اتباعی، اور ایک روایت میں ہے لتبعنی، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس میری اتباع اور پیروی کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اعزاز سے نوازا، نبیوں کو پابند کیا کہ اپنی امتوں کو پابند کریں۔ نبیوں تم تو پابند ہو، اپنی امتوں کو بھی پابند کرو کہ جب وہ میرا نبی آخر الزمان آئے گا اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد و نصرت بھی کرنی ہے، اور جو میرے نبی کا زمانہ پائے گا وہ میرے نبی کی اتباع کرے گا، وہ میرے نبی پر ایمان لائے گا، وہ اس کا معاون اور مددگار بنے گا۔ اسی لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں تشریف لائیں گے تو ان کی نبوی حیثیت وہ اس وقت موجود نہیں ہوگی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہی بن کے آئیں گے۔ اس لیے پہلی نماز کا منظر بڑا عجیب ہوگا، جب عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں تشریف لائیں گے تو پہلی نماز کا منظر بڑا عجیب ہوگا، اور وہ منظر یہ ہوگا کہ نماز کا وقت ہو چکا اور جو امام صاحب ہیں وہ کھڑے ہیں مصلی پر، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے، وہ امام صاحب پہچان لیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ پیچھے ہٹتے ہیں، وہ امام پیچھے ہٹتے ہیں، بھائی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی وہ آ گئے تو میری کیا مجال ہے، اب میں مصلی پہ کھڑے ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، نماز آپ پڑھائیں گے، نماز آپ پڑھائیں گے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے تکریمت اللہ ھذہ الامہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کا اعزاز ہے۔ اور حضور نے فرمایا کیفا اذ نزل فیکم وامامکم منکم، کیا عالم ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور اس امام کے پیچھے جو میرا امتی ہوگا اس کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے۔ حالانکہ نبی کسی کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتا، نبی امامت کرواتا ہے، اس کے بعد امامت کروائیں گے عیسیٰ علیہ السلام، لیکن اس وقت پیغام یہ دینا ہوگا کہ میں تو اللہ سے عہد کر کے آیا تھا، جب یہ نبی آئیں گے تو میں اس نبی کا امتی بنوں گا، میں ایمان لاؤں گا، میں ان کا مددگار اور ان کی نصرت کرنے والا بنوں گا۔ تو میں اب اپنے اس عمل سے اعلان کر رہا ہوں کہ میں اپنی اس نبوی حیثیت میں نہیں آیا، میں اس نبی کا امتی بن کے آیا۔ اللہ کا کتنا ہم پر کرم ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا شرف عطا فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونا یہ وہ اعزاز ہے کہ نبیوں نے دعائیں کی اس کے لیے اور ہم نے کی نہیں کی، ہم میں سے کسی نے دعا، اس لیے اس پر جتنا فخر کیا جائے کم ہے، اور اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ جتنا فخر کیا جائے اس پر اور جتنا شکر کیا جائے اس پر، قیامت والے دن ہماری نظر کہاں اٹھے گی؟ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کمال کی بات یہ ہے، مزے کی بات یہ ہے، حضور یہ نہیں فرمائیں گے کہ نفسی او بھائی مجھے تو اپنی فکر ہے، نہیں، یہ کیا کہیں گے؟ فرمائیں امتی، مجھے آج بھی اپنی امت کی فکر ہے۔ انشاءاللہ یہ جو سلسلہ گفتگو ہے جاری ہے انشاءاللہ العزیز، بقیہ اگلے جمعۃ المبارک میں اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل و مکمل اتباع اور اطاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا